گہرے جائزے میں خوش آمدید۔ آج کل ہم انسانوں کی زندگی کا ایک بہت ہی دلچسپ اور سچ پوچھیں تو تھوڑا سا خوفناک پہلو یہ بن گیا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو ماپنے اور کنٹرول کرنے کا ایک جنون سا پال لیا ہے۔ ہوں، بالکل ایسا ہی ہے۔ مطلب ہم صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک کا ہر لمحہ اپنے ان اسمارٹ فونز کے کیلنڈرز پر طے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ بس اگر ہم نے فلاں ایپ استعمال کر لی یا فلاں کتاب کے اصولوں پر عمل کر لیا تو ہماری زندگی ایک بہترین ٹائم ٹیبل میں ڈھل جائے گی۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا مستقبل اور کیریئر بالکل ایک مشین کی طرح چلے گا۔ ہاں نا، بالکل مشین کی طرح۔ لیکن بھائی ہم سب جانتے ہیں کہ حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے، اور جب ہماری یہ زبردست قسم کی منصوبہ بندی فیل ہوتی ہے تو پھر جو چیز جنم لیتی ہے وہ ہے شدید ذہنی دباؤ اور ایک نہ ختم ہونے والی تھکاوٹ۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اور یہی تھکاوٹ آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم جدید دور کی اس سب سے بڑی الجھن کو ایک نئے زاویے سے سمجھیں۔ ہم محمد فاروق راشد کی ایک انتہائی فکر انگیز تحریر پر بات کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے بندے کا اختیار محدود ہے مگر اس رب کا نہیں جس کی ہم بندگی کرتے ہیں۔ جی، اور یہ تحریر ہمیں بتاتی ہے کہ مسئلہ ہماری پلاننگ میں نہیں ہے بلکہ اختیار کو سمجھنے میں ہے۔ 100%۔ تو آئیے اس کے مختلف پہلوؤں پر غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انسان کا اپنا اختیار کتنا ہے اور اس کائنات کو چلانے والے رب کا اختیار کیا ہے، اور ان دونوں کے توازن سے ہم اپنی بے چینیوں کا حل کیسے نکال سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو آپ نے ابتدا میں بات کی نا کہ ہم زندگی کو ایک مشین سمجھ بیٹھے ہیں، وہ دراصل اس تمام تر بحث کا بالکل مرکزی نقطہ ہے۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں، جسے ہم ہسل کلچر کہتے ہیں، اس نے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ 100% ان پٹ کا مطلب ہمیشہ 100% آؤٹ پٹ ہونا چاہیے۔ مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے صحیح بٹن دبا دیا تو نتیجہ ہمیشہ ہماری مرضی کا ہی نکلے گا۔ ہاں بالکل، اور مصنف نے اپنی تحریر میں اسی غلط فہمی کو انسان کی سب سے بڑی پریشانی کی جڑ قرار دیا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ وہ سب کچھ کنٹرول کر سکتا ہے تو وہ دو حقیقتوں کے درمیان توازن کھو بیٹھتا ہے۔ توازن سے آپ کی مراد اپنا محدود اختیار اور اللہ کا لامحدود اختیار ہے؟ جی بالکل، ایک طرف اس کا اپنا محدود اختیار ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا لامحدود اختیار ہے۔ جب انسان اپنی حدود کو بھولتا ہے تو وہ عموماً دو مختلف انتہاؤں میں سے کسی ایک کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس توازن کے کھونے کی بات کو مزید کھولیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انسان دراصل اپنی اوقات بھول جاتے ہیں؟ ہم ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ کچھ چیزیں ہمارے دائرہ کار سے باہر بھی ہیں؟ 100% ایسا ہی ہوتا ہے، اور ماخذ میں اس رویے کو بہت گہرائی سے بیان کیا گیا ہے۔ پہلی انتہا یہ ہے کہ انسان خود کو حد سے زیادہ طاقتور سمجھنے لگتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس نے جو دولت یا کامیابی حاصل کیے وہ صرف اور صرف اس کی عقل اور محنت کا نتیجہ ہے۔ ارے واہ، یعنی وہ اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ ہاں، یہ وہ مقام ہے جہاں اس کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ اپنی تقدیر خود لکھ رہا ہے۔ اور ظاہر ہے جب کوئی انسان خود کو اتنا طاقتور سمجھ لے تو پھر ناکامی کی صورت میں اس کے گرنے کی رفتار بھی اتنی ہی تیز ہوتی ہوگی نا؟ بالکل، اور یہی وہ دوسری انتہا ہے جس کی میں بات کر رہی تھی۔ جب حالات اس کی مرضی کے خلاف ہو جاتے ہیں یا اس کی ساری وہ جو شاندار منصوبہ بندی تھی وہ دھری رہ جاتی ہے تو وہ دوسری جانب گرتا ہے، یعنی مایوسی کی طرف۔ جی، وہ خود کو اس قدر لاچار اور بے بس محسوس کرتا ہے کہ عمل کرنا اور کوشش کرنا تو دور کی بات، وہ دعا اور امید کا دامن بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اور آج کا انسان اسی مایوسی کے گڈھے میں بہت تیزی سے گر رہا ہے۔ یہ تو بہت خطرناک بات ہے۔ نا؟ لیکن مصنف بتاتے ہیں کہ اسلام کا فلسفہ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے۔ قرآن مجید انسان کو کوئی بے بس کٹ پتلی نہیں کہتا بلکہ اسے ایک ذمہ دار مخلوق قرار دیتا ہے۔ انسان کو عقل اور انتخاب کا ارادہ دیا گیا ہے۔ یہ جو انتخاب کا ارادہ یا محدود اختیار ہے، یہ تصور تو بہت دلچسپ ہے۔ اگر ہم اس پر غور کریں تو یہ محدود اختیار ہی دراصل ہمارے امتحان کی بنیاد ہے۔ مطلب اگر ہمارے پاس کسی چیز کو چننے یا رد کرنے کی آزادی ہی نہ ہو تو پھر نیکی یا بدی کا کیا کانسیپٹ رہ جائے گا؟ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اگر اختیار ہی نہ ہو
تو پھر جواب دہی کیسی؟ ہاں نا، اگر انسان بالکل بے اختیار ہوتا تو پھر نافرمانی کرنے پر سزا کیسی؟ اور اگر وہ کسی روبوٹ کی طرح صرف نیکی کرنے پر مجبور ہوتا تو پھر اس کی اطاعت کی کوئی قدر و قیمت ہی نہ رہتی۔ یہ ایک بہت شاندار نکتہ ہے، اور جواب دہی کا پورا تصور ہی اسی محدود اختیار پر کھڑا ہے۔ یہ محدود اختیار انسان کے لیے ایک ٹیسٹ ہے۔ اسے خیر اور شر کے راستے دکھا دیے گئے ہیں، اور اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ اپنے محدود دائرے میں کیا انتخاب کرتا ہے۔ اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے میرے ذہن میں ایک تمثیل آ رہی ہے۔ فرض کریں کوئی شخص موٹر وے پر گاڑی چلا رہا ہے۔ اب اس شخص کا اپنی گاڑی کی حد تک ایک اختیار ہے۔ یعنی وہ اسٹیئرنگ کنٹرول کر سکتا ہے۔ بالکل، وہ اسٹیئرنگ وہیل گھما سکتا ہے، رفتار بڑھانے کے لیے ایکسیلریٹر دبا سکتا ہے، اور خطرہ محسوس ہونے پر بریک لگا سکتا ہے۔ یہ اس کا محدود کنٹرول ہے۔ لیکن ذرا سوچیں، کیا وہ اس موٹر وے پر چلنے والی سینکڑوں دوسری گاڑیوں کے ڈرائیورز کے ذہن کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے نہیں کر سکتا۔ ہاں، یا کیا وہ اچانک آنے والے طوفان یا دھند کو روک سکتا ہے؟ نہیں، وہ صرف ان بیرونی حالات کے مطابق اپنی گاڑی کو بہترین انداز میں چلانے کا پابند ہے۔ تو اس تمثیل کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ مصنف نے عملی زندگی میں اس محدود اختیار کو مزید کن مثالوں سے واضح کیا ہے؟ دیکھیں، گاڑی چلانے کی یہ مثال صورتحال کی بالکل درست عکاسی کرتی ہے، اور یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ مصنف نے اسے ہماری روزمرہ کی زندگی سے جوڑا ہے۔ ماخذ میں یہ بات بڑی خوبصورتی سے سمجھائی گئی ہے کہ ہمارا اختیار صرف عمل کی حد تک ہے، اس عمل سے پیدا ہونے والے حتمی نتیجے پر نہیں۔ مطلب ہم کوشش کر سکتے ہیں مگر رزلٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بالکل، جیسے مثال کے طور پر ہم میڈیکل سائنس کو ہی لے لیں۔ ایک انسان بیمار ہوتا ہے، وہ دنیا کے مہنگے ترین ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ ڈاکٹر اپنی پوری مہارت سے نسخہ لکھتا ہے اور مریض وقت پر دوا کھاتا ہے۔ یہاں تک انسان کا اختیار تھا۔ صحیح۔ لیکن کیا وہ مریض یا ڈاکٹر اس کیمیکل کے اندر وہ شفا پیدا کر سکتا ہے جو خلیوں کو ٹھیک کرے؟ ارے واہ، یہ تو کمال کی بات ہے۔ مطلب دوا کھانا ہمارے ہاتھ میں ہے مگر اس میں شفا کا پیدا ہونا ہمارے اختیار میں نہیں۔ ہم تو ساری زندگی دوا کو ہی شفا سمجھتے رہتے ہیں۔ اور یہی وہ دھوکہ ہے جس نے ہمیں پریشان کیا ہوا ہے۔ تحریر میں کسان کی بھی بڑی سادہ مگر پراثر مثال دی گئی ہے۔ کسان زمین کھودتا ہے، بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے، یہ اس کی محنت تھی۔ لیکن کیا وہ کسان اس مٹی میں دفن بے جان دانے کو چیر کر اس میں سے ہرا بھرا زندہ پودا نکالنے کی طاقت رکھتا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ تو کسان کے بس کی بات ہی نہیں۔ ہاں، کسان کی ساری ٹیکنالوجی اس ایک بیج کے پھوٹنے کے سامنے بے بس ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم منصوبے تو بناتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ مستقبل پر ہمارا کوئی قبضہ نہیں ہے۔ ہمارا علم، طاقت، عمر سب ایک حد میں قید ہے۔ اور جب ہم اس محدود نوعیت کا موازنہ کائنات کے خالق سے کرتے ہیں تو یہ فرق اور بھی کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ ہم انسان تو شاید اگلے 5 منٹ میں ہونے والے واقعے کو بھی نہیں جانتے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو لامحدود ہے۔ وہ تو ماضی، حال اور مستقبل سب کو جانتا ہے۔ بالکل، اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو اپنی حقیقت سمجھ آنی چاہیے۔ اللہ کی قدرت میں کوئی رکاوٹ نہیں، اس کی حکمت میں کوئی نقص نہیں۔ جب ہم یہ مان لیتے ہیں نا، تو دراصل ہم ایک بہت بڑا بوجھ اپنے ذہن سے اتار دیتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز کا خدا نہیں بننا۔ بالکل، کیونکہ ایک خدا پہلے سے موجود ہے۔ اچھا، لیکن یہاں ایک بہت ہی منطقی اور شاید تھوڑا سا چبھنے والا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر بات یہیں تک رہے کہ ہمارا علم اتنا کم ہے، ہمارا اختیار اتنا محدود ہے اور کامیابی ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، تو پھر بھئی کوئی انسان محنت کیوں کرے؟ ہاں، یہ تو بہت عام سا سوال ہے جو ذہن میں آتا ہے۔ مطلب یہ سوچ تو کسی کو بھی سست بنا سکتی ہے نا۔ کوئی طالب علم یہ سوچ کر کتاب ہی بند کر دے گا کہ جب کامیابی میرے ہاتھ میں نہیں تو پڑھنے کا کیا فائدہ۔ یہ نظریہ تو انسان کو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانے کی طرف لے جا سکتا ہے۔ یہ اعتراض بظاہر تو بہت درست معلوم ہوتا ہے، لیکن ماخذ میں اسی الجھن کو ایک انتہائی خوبصورت تصور کے ذریعے سلجھایا گیا ہے، اور وہ تصور ہے توکل اور دعا کا۔ مصنف کہتے ہیں کہ ایمان کا اصل حسن یہی ہے کہ انسان اپنی اس چھوٹی سی محدود طاقت کو کائنات کی سب سے بڑی اور لامحدود قدرت کے ساتھ جوڑ لے۔ اور یہ کنیکشن بنتا کیسے ہے؟ یہ دعا اور توکل سے بنتا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر دنیا کی ہر چیز انسان کے کنٹرول میں ہوتی تو پھر دعا مانگنے کا کیا جواز رہ جاتا؟ دعا تو بالکل بے معنی ہو جاتی۔
یہ تو ہے، اور اگر انسان کے ہاتھ پاؤں بالکل بندھے ہوتے، وہ پتھر کی طرح بے جان ہوتا، تو پھر کوشش کرنا بے معنی ہو جاتا۔ یہی تو وہ حسین توازن ہے جو اسلام نے پیش کیا ہے۔ نہ سب کچھ انسان پر چھوڑا گیا ہے اور نہ ہی اسے عمل سے روکا گیا ہے۔ انسان اسباب بھی اپناتا ہے، بہترین منصوبہ بندی بھی کرتا ہے، مگر ساتھ ہی وہ دعا کرتا ہے اور نتیجہ اس ذات پر چھوڑ دیتا ہے جو تمام اسباب کا خالق ہے۔ اور اسی کو ہم توکل کہتے ہیں۔ بالکل، اور توکل کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ حالات کے رحم و کرم پر سب کچھ چھوڑ دیں۔ یہاں معاملہ بہت دلچسپ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی تو وہ بڑی مشہور مثال بھی ہے نا، جس میں عملی طور پر سمجھایا گیا ہے کہ بھروسہ کرنے کا اصل طریقہ کیا ہے۔ جی، ماخذ میں اس واقعے کا خصوصی ذکر ہے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا کہ کیا میں اپنی اونٹنی کو کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پر توکل کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اپنی اونٹنی کو باندھو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ ارے کیا بات ہے، پہلے اونٹنی کو باندھو۔ اگر ہم اس ایک اصول کو آج کے کارپوریٹ کلچر یا پروفیشنل لائف پر لاگو کریں تو یہ کتنا زبردست فارمولا بنتا ہے۔ بہت ہی پریکٹیکل فارمولا ہے۔ مطلب ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں ہر جوان پر یہ پریشر ہے کہ اسے کامیاب ہونا ہے۔ وہ دن رات ایک کرتا ہے، انٹرویوز دیتا ہے، پروجیکٹس بناتا ہے۔ یہ ساری بھاگ دوڑ دراصل اس کی اونٹنی کو باندھنے کا عمل ہے نا۔ بالکل، اور پھر وہ ذہنی دباؤ کا شکار اس وقت ہوتا ہے جب وہ اونٹنی باندھنے کے بعد رات بھر جا کر پہرا بھی دیتا ہے کہ کہیں یہ کھل نہ جائے، یعنی وہ نتیجے کو بھی کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ ہاں، صحیح کہا۔ ہم اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجے کو لے کر جس طرح ہلکان ہوتے ہیں نا، وہ ہماری انزائٹی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اگر ایک نوجوان جاب انٹرویو کے لیے جا رہا ہے، اس نے بہترین تیاری کی، سی وی اچھی بنائی، وقت پر پہنچا، یہ سب اس کے اختیار میں تھا۔ اس نے اپنی اونٹنی مضبوطی سے باندھ دی۔ ہاں، اس کا کام یہاں ختم ہو گیا۔ بالکل۔ اب اس نوکری کا ملنا یا نہ ملنا تو انٹرویو لینے والے کی ثوابدید یا کمپنی کی پالیسی پر ہے۔ یہ وہ دائرہ ہے جہاں اسے توکل کرنا چاہیے۔ یہ اصول دراصل ہمیں کمال درجے کی ذہنی آزادی فراہم کرتا ہے۔ اور اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ آج کا انسان کامیابی اور ناکامی کو دیکھتا کس نظر سے ہے۔ ماخذ بتاتا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ جب اسے کوئی بڑی کامیابی ملتی ہے تو وہ اسے اپنا ذاتی کمال سمجھ لیتا ہے۔ ہاں، وہ سوچتا ہے کہ میری اسٹریٹجی کتنی زبردست تھی۔ بالکل، وہ اس کامیابی کے پیچھے چھپی اللہ کی عطا اور مہربانی کو بالکل نظر انداز کر دیتا ہے۔ اور جب ناکامی ہوتی ہے تو وہ سارا ملبہ حالات پر ڈال دیتا ہے یا پھر خود کو مکمل طور پر تباہ سمجھ لیتا ہے۔ کیونکہ ان دونوں حالتوں میں وہ اللہ کی حکمت نامی چیز کو بھول جاتا ہے۔ دیکھیں، ہمارا شعور بہت محدود ہے۔ ہم صرف موجودہ لمحہ دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ جو چیز آج ہمیں اچھی لگ رہی ہے وہ کل ہمارے لیے کیا نتائج لائے گی۔ جبکہ اللہ تعالیٰ تو انجام بھی جانتا ہے۔ بالکل، مصنف نے اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ بسا اوقات ایک ایسی ناکامی جس پر ہم خون کے آنسو رو رہے ہوتے ہیں، وہ دراصل مستقبل کی کسی بہت بڑی اور شاندار کامیابی کا دروازہ کھول رہی ہوتی ہے۔ یعنی وہ ناکامی دراصل ایک ری ڈائریکشن ہوتی ہے، راستہ بدلنے کا اشارہ۔ جی، اور اس کے برعکس کبھی کبھار ایک ایسی کامیابی جس کی ہم نے بڑی منتیں مانی ہوتی ہیں، وہ انسان کے لیے ایک ایسی آزمائش بن جاتی ہے جو اس کا سارا سکون تباہ کر دیتی ہے۔ میں اس بات کو سمجھتا ہوں، اور فلسفیانہ حد تک تو یہ بات بہت پرسکون بھی لگتی ہے۔ لیکن یہاں میں تھوڑا سا حقیقت پسندانہ اعتراض اٹھانا چاہوں گا۔ جی، بالکل بتائیں۔ دیکھیں، ایک عام انسان جس کے جذبات ہیں، جب وہ کسی چیز کے لیے مہینوں یا سالوں محنت کرتا ہے، فرض کریں کوئی طالب علم سالوں محنت کے بعد فیل ہو جاتا ہے یا کسی کا کاروبار ڈوب جاتا ہے، اس وقت یہ کہنا کہ بھئی اس میں کوئی حکمت ہوگی، یہ سننے میں بس ایک روایتی تسلی لگتا ہے۔ یہ تو ہے، تکلیف تو ہوتی ہے۔ حقیقت میں تو وہ انسان اندر سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ تو مصنف کی بتائی ہوئی یہ باتیں، یہ توکل کا عقیدہ، ایک انسان کو اس شدید تکلیف اور اندھیرے کے وقت میں عملی طور پر کیسے کھڑا رکھتا ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے، کیونکہ درد انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ ناکامی پر تکلیف ہونا کوئی کمزوری نہیں ہے، لیکن مصنف کے مطابق ایک سچے یقین والے انسان اور ایک عام انسان کے رد عمل کا فرق یہیں ظاہر ہوتا ہے۔ اچھا،
وہ کیسے؟ جس انسان کا یقین پختہ ہوتا ہے نا، وہ دکھ ضرور محسوس کرتا ہے، مگر وہ کبھی مکمل طور پر نا امید نہیں ہوتا۔ اسے یہ یقین ٹوٹنے نہیں دیتا کہ اس کی امید کا مرکز کوئی دنیاوی باس یا اس کی اپنی ذہانت نہیں تھی۔ اس کی امید کا مرکز اللہ کی رحمت ہے۔ گویا اس کا کنیکشن ایک ایسے سورس سے جڑا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہی تو اصل راز ہے۔ جب دنیا کے تمام دروازے بند ہوتے دکھائی دیتے ہیں، تب بھی اس کا یہ عقیدہ اسے مضبوط رکھتا ہے کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اگر ایک دروازہ بند ہوا ہے تو وہ ذات 10 نئے دروازے کھولنے کی طاقت رکھتی ہے۔ ارے واہ، یہ سوچ تو انسان کی پوری شخصیت کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ بالکل، ایسا انسان مصیبت میں صبر کا دامن نہیں چھوڑتا، اور جب اسے نعمت ملتی ہے تو وہ مغرور نہیں ہوتا بلکہ شکر گزار ہوتا ہے۔ اور ہاں، یہاں ایک اور پہلو بھی ہے جس پر ماخذ میں بات کی گئی ہے، اور وہ ہے دعا کی قبولیت کا مسئلہ۔ ہم اکثر اس بات پر بھی مایوس ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہم نے اتنی دعائیں کی مگر کچھ ہوا ہی نہیں۔ دراصل ہم سمجھتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کا مطلب صرف یہ ہے کہ جو ہم نے مانگا وہ ہمیں فوراً اسی شکل میں مل جائے۔ ماخذ واضح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، مگر وہ وہی کرتا ہے جس میں حکمت ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص کو اس کی مانگی ہوئی چیز نہیں ملی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دعا ضائع ہو گئی۔ تو پھر اس کے پیچھے کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ مطلب دعا گئی کہاں؟ مصنف بتاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ نے اس کی دعا کے بدلے کوئی ایسی آنے والی مصیبت ٹال دی ہو جس کا انسان کو علم ہی نہ ہو، صحیح۔ فیصلہ کر رکھا ہو۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس دعا کا اجر اس کی آخرت کے لیے محفوظ کر لیا گیا ہو۔ یہ تو بالکل وہی بات ہوئی نا کہ ایک چھوٹا بچہ اپنے والد سے چھری مانگ رہا ہو اور والد اسے چھری دینے سے انکار کر دے۔ ہاں بالکل۔ اب بچہ تو سمجھے گا کہ والد مجھ سے پیار نہیں کرتا کیونکہ بچے کی عقل محدود ہے، مگر والد کا وہ انکار دراصل اس کی محبت اور حکمت کا ثبوت ہوتا ہے کیونکہ وہ انجام جانتا ہے۔ یہ مثال آپ نے بہت خوبصورت دی ہے۔ اور اسے بات کو تسلیم کرنے میں انسان کی روحانی ترقی کا راز چھپا ہے۔ انسان روحانی سکون کی منزل تک تبھی پہنچتا ہے جب وہ اپنے محدود اختیار کو سچے دل سے مان لیتا ہے۔ یعنی جب وہ مان لیتا ہے کہ میں خدا نہیں ہوں تو اس کا تکبر ختم ہو جاتا ہے اور عاجزی آ جاتی ہے۔ جی، اور جب وہ اللہ کے لامحدود اختیار پر پختہ یقین رکھتا ہے تو اس کے اندر سے نا امیدی ختم ہو جاتی ہے اور ایک روشن امید جنم لیتی ہے۔ کا ذکر مصنف نے کیا ہے، لیکن کیا تاریخ میں کوئی ایسا عملی نمونہ ہے جہاں ہم اس بہترین منصوبہ بندی اور توکل کو بے وقت ایک ساتھ دیکھ سکیں؟ جی، ماخذ نے جس واقعے کا حوالہ دیا ہے وہ ہجرت مدینہ کا سفر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو معجزاتی طور پر مدینہ پہنچ سکتے تھے، مگر انہوں نے اسباب کی دنیا میں ایک کامل انسان کا نمونہ پیش کیا۔ انہوں نے ہر ممکن دنیاوی اسباب اختیار کیے۔ وہ اسباب کیا تھے، ذرا وہ بھی بتائیں۔ سب سے پہلے تو سمت کا انتخاب، مکہ سے سیدھے راستے کے بجائے غار ثور کی طرف جانا تاکہ دشمنوں کو چکما دیا جا سکے۔ پھر سفر کی پوری منصوبہ بندی کی گئی کہ کس نے کھانا لانا ہے، کون پیچھے قدموں کے نشان مٹاتا آئے گا اور کون خبریں غار تک پہنچائے گا۔ کیا بات ہے، مطلب یہ تمام چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ انسان کو اپنا کام پوری ذہانت اور محنت سے کرنا چاہیے، یعنی اونٹنی کو بہترین طریقے سے باندھنا تھا۔ بالکل، مگر اس سب کے باوجود ان کا بھروسہ اسباب پر نہیں تھا۔ جب کفار کھوج لگاتے ہوئے غار ثور کے بالکل دہانے تک پہنچ گئے تو بظاہر تو تمام اسباب فیل ہوتے نظر آ رہے تھے۔ دنیاوی حساب سے تو کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ جی، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کا مکمل اعتماد صرف اللہ پر تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہی وہ سبق ہے جو تحریر ہمیں دینا چاہتی ہے کہ اسباب اختیار کرو مگر انہیں اپنا خدا مت بناؤ۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس تفصیلی اور گہری گفتگو کو اگر ہم آج کے دور کے انسان کے لیے سمیٹنا چاہیں تو اس کا نچوڑ کیا بنے گا؟ اس ساری بحث کا نچوڑ یہ ہے کہ انسان کی اصل طاقت اس کے اپنے محدود اختیار میں نہیں ہے، بلکہ اس تعلق میں ہے جو وہ اس کائنات کے لامحدود رب کے ساتھ قائم کرتا ہے۔ انسان کا کام صرف ایمانداری سے کوشش کرنا اور دعا مانگنا ہے۔ راستے کھولنا اور تقدیریں بدلنا اللہ کا کام ہے۔ جب انسان یہ مان لیتا ہے تو اس کی زندگی سے مستقبل کا خوف ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔
کتنا طاقتور اور تسلی بخش پیغام ہے، خاص طور پر آج کی اس تیز رفتار زندگی میں، جہاں ہر شخص یہ سوچ کر آدھا ہوا جا رہا ہے کہ بھئی اگر میں نے حالات کنٹرول نہ کیے تو سب کچھ بکھر جائے گا۔ یہ جان لینا کہ ہمیں دنیا کا ہر بوجھ اکیلے اپنے کندھوں پر نہیں اٹھانا، یہ سوچ انسان کو کتنی بڑی ذہنی آزادی دیتی ہے۔ بالکل، ہمیں صرف اپنی کوشش کرنی ہے، نتیجے کی فکر نہیں۔ تو اس گہرے جائزے کے اختتام پر ہم سب کے لیے یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ ذرا اپنی زندگی پر ایک نظر دوڑائیں اور سوچیں، ہماری زندگی کا وہ کون سا ایسا حصہ ہے، وہ کون سی ایسی پریشانی ہے جہاں آج ہم صرف خاموشی سے دوا کھانے کے بجائے مسلسل اور بے جا طور پر خود شفا پیدا کرنے کی ناممکن کوشش کر رہے ہیں۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ اس تفصیلی گفتگو میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ امید ہے آج کے اس جائزے نے ہم سب کو اپنی زندگی اور اختیار کو ایک نئے اور پرسکون زاویے سے دیکھنے میں مدد دی ہوگی۔ اگلی ملاقات تک اپنے محدود اختیار میں بہترین کوشش جاری رکھیے۔ خدا حافظ۔